بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا شروع میں جب یہ شخص جو ہے یوٹیوب کے اوپر آیا تھا تو اس وقت سے اس نے جو ہے نا یہ جو جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے ہوتے ہیں، من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا راگ ادا ہوا۔ انہی کے نام کے اوپر جو ہے نا سبسکرائبر لیے، اسی چیز کے نام کے اوپر ویوز لیے، فالوور لیے۔ یعنی ایسے بعض اوقات کے سارے مولوی بالخصوص بریلویوں میں، شیعوں میں یا دیوبندیوں میں کئی سارے ایسے مولوی ہوتے ہیں جو ایسے کئی سارے واقعات سناتے ہیں، فلاں واقعہ، فلاں بزرگ کا واقعہ، فلاں کہانی، فلاں کرامت۔ تو انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ ان جو ہے نا کہانیوں کو کیش کرتا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتا کے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دین ہے، فلاں، یعنی عقلی طور پہ ان کی کہانیوں کو ایکسپوز کر کے لوگوں کو یہ بتاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل لوگ عقل کو یعنی سب کچھ سمجھتے ہیں، علم کو کچھ نہیں جانتے، تو بہت سارے لوگ تھے ان کو بات سمجھ بھی آئی اور انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی باتوں کو سمجھے اور اس طرح کی باتوں سے دور ہوئے، انجینئر محمد علی مرزا کے قریب ہوئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ چل نکلا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اب خود ایک بابا بن چکا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا خود جو ہے نا جھوٹی کہانیاں ٹھیک ہے گھڑ رہا ہے، جھوٹے واقعات، جھوٹی کرامتیں، لوگوں کو جھوٹے خواب یعنی سنواتا ہے لوگوں سے کہ فلاں واقعہ ہے، فلاں بارہ۔ اصل میں اب سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جو ہے نا جھوٹا واقعہ یا کیا جھوٹی کہانی انجینئر مرزا صاحب نے گھڑی ہے۔ آئیے ذرا آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جو جہلم اکیڈمی کا ہے، جس میں ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کا بتاتا ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جہلم اکیڈمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر مرزا صاحب کی کرسی پر بیٹھے درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر یقین کریں، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو میرا اصل میسیج ہے وہ صرف علی بھائی کے دل جوئی کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کے لیے اس کی وقت ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ جو کیمرہ مین آپ ہی ہیں، آپ کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، سامنے کوئی شخصیت علی بھائی کی جگہ پر ہے، ارد گرد لوگ نظر نہیں آئے، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کون ہے۔ میری اکیڈمی پہلی دفعہ ہے، وہ شاید آخری دفعہ ہوگا، میں نے کیمرے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ اچھا، تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں علی بھائی یہ کون شخصیت آپ تو یہاں ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں وہ رسول اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو بھی ان جھوٹی کہانیوں کا سہارا لینا پڑ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو اس چیز کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب انجینئر صاحب نے یہ جھوٹی کہانیاں کیوں جو ہے نا بیان کرنا، لوگوں میں مشہور کرنا، اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جس چیز سے پرموٹ ہوئے تھے وہ یہی جھوٹی کہانیاں تھیں، ان کا رد کر کے پرموٹ ہوئے تھے۔ ابھی وہ خود ان جھوٹی کہانیوں کا یعنی آسرا و سہارا لے کے اپنی ڈوبتی جو کشتی ہے، اپنی ڈوبتی نو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے پھکیاں لوگوں کو دیں علماء کرام کے خلاف کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، مولویوں کے فلاں جھوٹے کارنامے، فلاں واقعات، فلاں برائیاں وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسی برائیاں کہ جتنی انجینئر مرزا صاحب نے بیان کی ہیں اس کے مقابلے میں 1% برائیاں علماء کرام کے اندر تقریباً ہم مان سکتے ہیں کہ موجود ہیں۔ تو انجینئر مرزا صاحب نے 1% کو بڑھا کے 100% بنا کے لوگوں میں پیش کی۔ اب ظاہر ہے کہ علماء کرام سے لوگ متنفر ہوئے، انجینئر مرزا صاحب کے خلاف کوئی بھی شخص جو ہے نا علماء کرام کی کوئی بات جو ہے نا سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انجینئر صاحب نے چونکہ ان کا رد کر دیا ہے، ظاہر ہے جو یہ بات کر رہے ہوں گے جھوٹ ہوگی، یعنی علماء کرام کی جو نفرت تھی لوگوں کے دلوں میں گھول کے جو ہے نا ڈال دی۔ اب لوگ انجینئر صاحب کے خلاف کسی بھی عالم کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ انجینئر صاحب دیکھو جی یہ علماء ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب انجینئر مرزا صاحب کھل کے قادیانیت کے حق میں میدان میں آئے، کھل کے جب قادیانیت کے حق میں میدان میں آئے اور بہت سارے بیانات قادیانیت کے حق میں دیے، مسلمانوں کا یعنی جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت اس کو انہوں نے رگڑا لگا کے رکھ دیا۔ کئی سارے معاملات میں انہوں نے قادیانیت کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو مسلمان مناظر تھا اس کے بارے میں کہا کہ تو بچہ پڑا ہے، اس کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو انہوں نے قادیانیوں نے لاجواب کر دیا، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، قادیانیوں نے علماء کو بے نقاب کر دیا۔
ٹھیک ہے، قادیانی کے بارے میں اس نے یہ بات پھیلائی کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولوی ان کا خود کا ختم نبوت میں ایک عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے یہ مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، قادیانی مضبوط ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ جو مولوی ہیں جھوٹے ہیں، ان کا خود کا ختم نبوت کے اوپر ایک عقیدہ نہیں ہے. یعنی کئی ساری باتیں پھیلائیں اس نے، کئی ساری یہ بھی کہا کہ قادیانی اس وجہ سے کافر ہیں. آج اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، ہم بھی قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ قادیانی اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قادیانی جو ہے عقیدہ ختم نبوت اہل سنت، یعنی جو اہل حدیث دیوبندی بریلوی اہل سنت کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں سارے سب کا متفق عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، سب کا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں. اب کس سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں. یعنی اس نے کسی بھی طریقے سے ان کا جو ہے نا قادیانیوں کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور علماء کرام کے خلاف بھی اور قادیانیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. بہت ساری اس نے باتیں کی قادیانیوں کی حمایت میں. یہ بھی کہا کہ قادیانی جو تھا اس نے جو ہے نا یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. انجینئر مرزا صاحب نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کے جواب میں کئی سارے لوگ جو ہے نا میدان میں آئے. مثال کے طور پہ قادیانیت کا دفاع کرنے والے ایک بھائی ہیں، راشد بن عیسیٰ کا ہے، جو مناظرہ کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، وہ بھی میدان میں آئے. ممتاز بھائی ہیں، وہ بھی میدان میں آئے. اسی طریقے سے کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، وہ بھی میدان میں آئے. اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ بھی میدان میں آئے. اسی طریقے سے ساحر ادیم صاحب ہیں، وہ بھی میدان میں آئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ علماء کے خلاف نفرت پھیلاتا تھا. اور ان لوگوں کو بطور دلیل اس نے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے نا بہت بڑے عالم ہیں. آج کے دور کے سب سے بڑے عالم جو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. وہی جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب جن لوگوں کو اس نے بتایا ہوا تھا علماء کرام کے خلاف مقابلے میں، اس نے یعنی ساحل ادیم صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں، بتایا ہوا تھا کہ علماء جھوٹے ہیں، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ سچے ہیں. اب جن کو اس نے سچا بتایا ہوا تھا وہی لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہی لوگ، چونکہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت، علماء کی محبت ختم ہو چکی تھی، نفرت ان کے دلوں میں آ چکی تھی، اس وجہ سے علماء کی بات نہیں سن رہے تھے. اب جبکہ دوسرے جو لوگ انجینئر کے خلاف میدان میں آئے ہیں، تو اب کئی سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں، انجینئر کو چھوڑ کے توبہ طائب ہو کے دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں. تو اب اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں، نہ تو یہ علماء کے سامنے بیٹھتا تھا، اب نہ ہی یہ ان دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کے خلاف آئے ہیں میدان میں ان کے سامنے بیٹھ سکتا ہے. تو اب کیا ہے؟ اب یہی ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹی کہانیاں گھڑوا رہا ہے کہ انجینئر کی اکیڈمی رسول اللہ تھے، فلاں شخص جو ہے نا اس کو خواب میں رسول اللہ آئے، فلاں شخص کو یہ ہدایت ہوئی، فلاں شخص کو ایسے ایسے جھوٹے واقعات جو ہیں. اب لوگوں کو وہی جھوٹی کہانیاں کے پیچھے لگا کے اپنی ڈوبتی نو کو یعنی بچانے کا جو ہے نا سہارا لے رہا ہے.